سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے وہ، قدوس، زبردست اور حکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی عربوں میں ایک رسول بھیجا، منہم انہی کے اندر سے جو خود بھی امی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ امی ہونے کے باوجود؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اللہ کی آیات سناتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پر اتاری گئی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کی بری عادات ان سے دور کرتا ہے، یعنی ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے کرنے کا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرسٹ جنریشن کے ساتھ، کہ ان کو کتاب بھی پڑھ کے سنائی، ان کو اس کی تعلیم بھی دی، پھر حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی جو قرآن کی وضاحت میں یا اس کے علاوہ لوگوں کی زندگیاں سنوارنے میں، ان کی تعلیم دی، باقاعدہ اس کو لکھا گیا اور اسے آگے پہنچایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ان کی شخصیتوں کو سنوارا گیا۔ کیونکہ اگر علم بہت سارا بھی ہو مگر وہ عمل میں کہیں نظر نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس کام میں، دین کے معلمین ہیں، ان کو بھی یہی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر اپنا فوکس کرنے کی ضرورت، کہ وہ ایک طرف اللہ کی آیات سنائیں، وہ سکھائیں، دوسری طرف کتاب کی تعلیم دیں یعنی قرآن مجید کی، اور تیسری طرف حکمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر خوب زور دیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یقینی طور پر، یعنی جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے بہت سی اخلاقی خوبیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ سیدھے رستے پر نہیں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی آپ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، یا صرف عربوں کے رسول نہیں تھے، آپ سب کے رسول ہیں، ان کے بھی جنہوں نے آپ سے ابھی ملاقات نہیں کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، دیکھو مسلمانوں، اس دین کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا تھا۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بتا دیا گیا اور دوسری طرف یہود کا طریقہ تعلیم اور جو انہوں نے علم کے ساتھ کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات، بہت کچھ سیکھنے کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی، یعنی انہیں سکھائی گئی، انہیں پڑھائی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو صحیح معنی میں نہیں اٹھایا۔ مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح، یحمل اسفارا، جو بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ کتابوں کا بوجھ اگر گدھے پہ لاد دیا جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا، پتھر رکھے ہوئے یا کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں گئے، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایک نہیں بہت کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ بھی ان کے دل پہ نہیں اترتا، سمجھتے ہی نہیں کیا پڑھا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا عمل نہیں بدلتا۔ جو چیز انسان کے دل میں اتر جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اخلاق میں پھر نہ آئے۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی آیات سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، اور دوسری طرف اہل کتاب نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور آج ہم مسلمان اپنے احوال پہ غور کریں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا وہی معاملہ کر رہے ہیں جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا، کہ اس کا ایک بوجھ تو اٹھا لیا لیکن ان کے دلوں میں نہیں اتری، ان کے عمل میں نہیں آئی۔ تو قرآن مجید پڑھنا اگرچہ برکت کا سبب ہے لیکن اس پر غور و فکر، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس قوم کی مثال ہے جو آسمانی کتاب کو دل میں نہ اتارے۔ اس کی مثال پھر گدھے کی طرح ہے، جس طرح گدھا لا علم، بے خبر اور احمق ہونے کا نشان ہے، ایسا ہی حال پھر ان لوگوں کا ہو جاتا ہے
جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. کیونکہ گدھا بیچارہ تو معذور ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یہ کام کریں، پڑھتے پڑھاتے ہوئے نہ سمجھ رہے، وہ تو اور بڑے ظالم ہیں. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کتاب پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کچھ. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تو موت کی تمنا کرو. دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے. اگر اتنی ہی تم سمجھتے ہو، تمہیں زوم ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جلدی کرو. اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی بدولت جو اپنے آگے بھیج چکے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. تم مرنا نہیں چاہتے پھر بھی موت آئے گی. مر کے مٹی میں نہیں ملنا، بلکہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. اس اللہ کے سامنے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. سستی سے اور سب سے آخر میں مت جاؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو پھر تم پیچھے نہیں رہو گے. ایک ہوتے ہیں انسان کے اوپر دینی تقاضے، اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی تقاضے یا معاش کے تقاضے. انسان اپنے لیے کماتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کال دے دیتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو معاش کے تقاضوں کو نیچے رکھے اور دین کے تقاضوں کو اوپر رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے تم کام کاج کر رہے ہو، لیکن جب بلاوا آ جائے دوڑ پڑو. لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اب یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں اکھڑا چھوڑ دیا. یعنی ہوا یہ کہ ایک موقع پر خطبہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں تجارتی قافلے کے آمد کی خبر ملی مسلمانوں کو، تو وہ خطبہ چھوڑ کے جلدی چلے گئے کہ ہم کچھ جلدی سے خرید لائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوا کہ دینی مجلس چھوڑ کر یہ دنیا کی طرف بھاگ گئے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے، خصوصاً جمعہ کی نماز کا وقت، اس وقت پھر کسی کو اجازت نہیں رہتی کہ وہ دنیا کے کام کاج کرے. یعنی خاص طور پر مردوں کے لیے جو جمعہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص 3 جمعے بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور منافق لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے انسان کو عبادت کے وقت میں عبادت ہی کرنی چاہیے اور کام کے وقت میں کام کرنا چاہیے.